إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں، تمام بڑھائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں پر، خصوصاً نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دینی بھائیوں، یہ 4 آیات اس موقع پر جو تلاوت کی گئی، یہی 4 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تلاوت کی تھی. اور ان 4 آیات کے بارے میں ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے عربی میں خطبہ سنا لیکن مطلب نہیں معلوم کہ آخر اللہ رب العزت نے ان 4 آیات میں کیا کہا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی 4 آیات تلاوت کی تو اس کا کیا مقصد ہے، تو مقصد آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. پہلی آیت جو ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، یہاں پہ یا ایھا الناس یعنی انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں اللہ سے ڈرو. اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. آپ جانتے وہ ایک جان کون سی ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، اور اس کا جوڑا کون سا ہے؟ بیوی حوا. اور پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دی، پوری دنیا میں. تو پوری دنیا کے لوگ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اللہ سے ڈرو. تم اللہ کا واسطہ دے کر لین دین کرتے ہو، سوال کرتے ہو، رشتے ناطے، ماں کے پیٹ سے ہونے والے رشتے قائم جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. ماں کے پیٹ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کو پسند کرتا ہے، توڑنے کو نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ رشتوں کو ہمیں جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اس آیت سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پیدا ہوئے، اور ہم سب انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ یہ سب آپ لوگ اقرار کرتے ہیں، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اس دنیا میں پہلے ماں باپ جو تھے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے۔ اگر ان کی قوم پٹھان تھی، اگر ان کی قوم سید تھی، اگر ان کی قوم کوئی اور تھی تو ہماری بھی وہی قوم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اس خاندان سے ہوں، میں اونچا ہوں، یہ اس خاندان سے ہیں، ان کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہے، ان کی جاتی یہ ہے، یہ نیچے ہے اور میں اونچا ہوں، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو ہم میں اونچا نیچا کوئی نہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ بات ثابت ہوئی۔ دوسری بات، اسی وجہ سے لوگ رشتے نہیں کرتے ہیں کہ میں اس خاندان کو ہوں، یہ اس خاندان کے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا، میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنا، تم پیسہ دیکھ کر شادی مت کرنا، تم اونچے مرتبے والا جیسے ہوتے ہیں اونچے خاندان، کہتے ہیں یہ بڑا اونچا خاندان ہے، اس کو دیکھ کر شادی مت کرنا، تم خوبصورتی کو دیکھ کر شادی مت کرنا۔ نہیں، کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو بات بتائی ہے وہ ہے تقوی، دینداری، اچھا اخلاق۔ اگر دینداری، اچھا اخلاق لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے تو اس سے تم نکاح کرنا۔ اگر تم نے دیندار لڑکی نہیں پسند کی تو مٹی کے علاوہ تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر تم نے دیندار لڑکا نہیں دیکھا، دیندار لڑکا، اچھے اخلاق والا لڑکا، تو پھر تم دنیا میں فساد برپا کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو دیکھیں، نہ کہ یہ کہ ان کی جاتی کیا ہے، ان کی قوم کیا ہے، اس کو نہ دیکھ کر، بلکہ ہمیں تقوی دیکھنا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم پیغام دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو سیدھی بات کہو، سچی بات کہو۔ اس سے پہلے کہا اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد کہا سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نبی تلی بات کہو۔ تو اللہ سے جو ڈرے گا وہی سیدھی بات کرے گا، اللہ سے جو ڈرے گا وہی نبی تلی بات کرے گا، جھوٹ، مکاری، فریب بات میں نہیں ملائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی اور سچی بات کہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایسا کرتے ہو يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور تم فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی پوری زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ بلندیوں پر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتا دیا، ہمیں ایک پیغام دے دیا۔ کیا دیا؟ تم اللہ کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ جب تم دونوں کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ تو نکاح کے موقع پر بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح کا کیا تھا، میں 2 باتیں کر کے اپنی بات کو یہاں مکمل کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ نہ آپ نے جہیز لیا، نہ آپ نے لڑکی والوں سے کوئی دعوت لی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے پر مہر لگا دی، اور وہ ہے ولیمے کا کھانا۔ اور کوئی کھانا جو ہے وہ شادی میں صحیح نہیں ہے، وہ فضول خرچی میں آئے گا۔
اس لیے کہ وہ کھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کر کے اس امت کو بتا دیا کہ نکاح کو اس طرح کرنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشر مبشرہ میں سے تھے، ان کا نکاح ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک عورت آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس مہر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ لوہی کی انگوٹھی لے آؤ، میں تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وہ لوہی کی انگوٹھی لینے گئے، نہیں ملی، واپس آ گئے۔ پھر کہا یا رسول اللہ میرے پاس لوہی کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے نکاح کو آسان کرنے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں قرآن یاد ہے؟ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ یہ تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہ تمہارے مہر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ سب قربان ہو جائیں کہ آپ نے کتنا آسان بنایا، دین کو کتنا آسان کیا، نکاح کو کتنا آسان کیا، اور ہم نے مشکل بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صرف ایک کھانا جائز ہے اور وہ ہے ولیمے کا کھانا، اور کوئی کھانا جو ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، دین میں ہے ہی نہیں۔ نکاح اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ نکاح خاموشی سے، اچھے انداز سے، پیارے نبی کے طریقے پر ہوتا ہے۔ شادی میں جو ہے وہ اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ اب آپ پوچھئے مت۔ یہاں پر ناچ گانے بے حیائی بھی ہم لوگوں نے شامل کر لیے اس نکاح کے موقع پر، لہذا ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی جان سے زیادہ محبت پیارے نبی سے ہم کریں گے تو ضرور آپ کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی اسی طرح نکاح کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو بچیاں جہیز اور لڑکی والوں سے دعوت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہماری وہ بچیوں کے نکاح آسان ہو جائیں۔ اگر یقین مانیے آپ جہیز اور لڑکی والوں سے دعوت یہ دو چیزیں چھوڑ دیجئے، پورے محلے نہیں میں کہہ رہا ہوں ہر لڑکی کا نکاح آسان ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں اجابت قبول کرا رہا ہوں، اس کے بعد مختصر دعا۔